صدائے مولوی شریف ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان اللہ فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا واقع سارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رش. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگ و دوستوں، عزیزان ذی قدر، صاحب صدر پیکر محبت و اخلاص اور توجہ ہے آپ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. امین امانات خواجہ معصوم
شروع ہوا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. چونکہ محفل بڑی بابرکت ہے، اس لیے میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا تاکہ اس کا ذوق خراب نہ ہو، سبحان اللہ. اور ایسی پاکیزہ محفل کی مناسب بھی نہیں کہ میں یہ کہوں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے. سمجھ آ گئی تھی؟ امین امانات سبحان اللہ سبحان اللہ. اکسے صورت و سیرت خواجہ سبحان اللہ اللہ اللہ. بات بتا دوں کہ میں جس جگہ پر ہوں مجھے داتا حضور کے صدقے سے کوئی ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ شاید مجھے کوئی لالچ یا غرض ہے. اس لیے کہ میں جس در سے آیا ہوں دنیا اسے داتا کہتی ہے. اللہ اللہ. دنیا اسے داتا کہتی ہے تو مجھے کسی اور کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، دنیاوی غرض کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ والوں کو دیکھنا تو عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پچھلے سال ایک بات عرض کی تھی، اور شاید دن کی نشست تھی، شاید لوگ موجود نہ ہوں، میں دوہرا دیتا ہوں. اور چونکہ ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اس لیے ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا وزن اور قیمت معلوم ہوتی ہے. الحمدللہ ہمیں معلوم ہے. حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں نے آپ کو سنائی تھی. آپ تشریف لائے شال شریف اپنے پیر خانے پر. ادب کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ سیدھا صاحب سجادہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو کسی دوسرے عزیز چچا زاد بھائی تھے ان کے ہاں چلے گئے. حضرت کو تھوڑا ناز ہوتا ہے نا، محبت پہ ناز ہوتا ہے، شفقت پہ ناز ہوتا ہے. تو کسی نے آ کر بتایا کہ جو گولڑے والے پیر آئے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب. سمجھ آئے گی یہ بات اعلیٰ حضرت پیر سال گئی خواجہ شمس العارف اللہ اللہ. آپ نے فرمایا وہ نہ اساں انہاں دے پیر تے نہ ساڈے مرید. ٹھیک ہے جی. یہ جنہوں نے خلافت دی سب کچھ عطا کیا وہ فرما رہے ہیں کہ نہ وہ ساڈے مرید نہ اساں انہاں دے پیر. توجہ ہے جناب. بیلیاں گل پھڑ لیں. بیلیاں گل اب پئی، بیلیاں گل اب پئی. سمجھ آ گئی. انہاں آخیا لے بھئی اساں اگ لین آئے تے گھر دے سائیاں سی بن بیٹھے. گھر والا تے فارغ ہو گیا. تسی گھر سمجھدے کوئی نہ تو میں سمجھ نہیں. سبحان اللہ ہے یا نہیں؟ اور یہ بات مت سمجھنا کہ یہ بات میں نے صرف آپ کی مجلس میں کی ہے. یہ میں نے دوسری مجلس میں ان کو سمجھانے کے لیے بھی کیا کہ خدا دا خوف کرو یار. کیوں ہے جی تھوڑے تے نظر پہ ہی گئی ہے. کی خیال ہے؟ اگر سائیاں تھوڑے تے کرم کر ہی چھڑیا یہ مطلب یہ تو نہیں نا جناب کہ تساں گھر والے بھول جاؤ. کی خیال ہے؟ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا بڑی عرصہ تک جو ہے نا ذہن میں رہی کہ یار یہ راز کیا ہے، راز کیا ہے. ذرا کتابوں میں لکھا گیا، آگے بات بڑھتی رہی چلتی رہی. حضرت خواجہ قمر الدین سالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عقدہ پھر انہوں نے حل فرمایا. یہ مسئلہ انہوں نے اپنے ملفوظ میں حل فرمایا. کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جو ارادت ہے نا، ارادت جس سے مرید بنا ہے، ارادت سے مرید بنا ہے نا،
تو یہ جو ارادت ہے یہ فعل مرید ہے. کیا مطلب؟ جو مرید ہوتا ہے عقیدت، احترام، نسبت، محبت، عقیدت، قربانی، جذبہ، وفا، سب کچھ یہ مرید کی طرف سے چاہیے. ارادت فعل مرید ہے. ارادت فعل مرید ہے. اور جب تک مرید کی ارادت موجود ہو، جب تک مرید کی، ذرا توجہ رکھنا جملے پہ، جب تک مرید کی ارادت قائم ہے اس کی مریدی بھی قائم ہے، اس کی بیعت بھی قائم ہے. ارادت فعل مرید ہے. اب ظاہر ہے آپ نے مجھے حکم دیا ہے اور خصوصی شفقت فرمائی ہے. کل کی نشست میں کسی وجہ سے حاضری ممکن نہیں تھی تو مجھے ذاتی طور پہ قلق تھا. میں نے عرض کی حضور تھوڑا پہلے اگر حکم ہو جایا کرے تو میں نوٹ کر لیا کروں گا تاکہ میں معلوم نہ رہوں. مہربانی فرمائی ہوئی اگر دن کی نشست میں نہیں آ سکتے تو چلو پہلی نشست شام والی میں آ جائیں. اور میں تو بتاتا ہوں دنیا کو، خود بتاتا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ کسی بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خود نہیں جایا جاتا. قدم اٹھتے نہیں، سبحان اللہ. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. سمجھ آ گئی؟ اب ظاہر ہے میں اتنی ذمہ دار جگہ سے آیا ہوں تو میں کوئی کوشش کروں گا، کرتا ہوں کہ کوئی پکی بات کروں. کیا خیال ہے؟ کچی بات تو ویسے ہی مناسب نہیں ہوتی اور میرے جیسا بندہ تو ویسے ہی نہیں کر سکتا. اور اب تو ویسے بھی عادت ہو گئی ہے کیونکہ جمعہ پوری دنیا میں لائیو جاتا ہے، اپنے پرائے سارے سنتے ہیں. ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ بولنے سے پہلے تولنا پڑتا ہے کہ یہ کہنا یہ نہیں کہنا. جی. ارادت فعل مرید ہے اور جب تک مرید کی طرف سے ارادت، عقیدت قائم ہے اس کی بیعت قائم ہے. سبحان اللہ. پیر اس کو بے شک دروازے سے دھکے دے دے، پابندیاں لگا دے، گھر سے نکال دے، جو مرضی کہہ دے، کوئی نہیں ہن بھی سمجھے تو. پیر جو مرضی کہہ دے، گھر سے نکال دے، سخت سے سخت بات کہہ دے. جیسے اعلیٰ حضرت پیر سیال نے فرمایا کہ اے نہ ساڑھے مرید تے نہ سونا دے پیر. اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ فرمایا ارادت فعل مرید ہے. جب تک مرید کی ارادت قائم ہے بیعت اور محبت پہ کوئی فرق نہیں آ سکتا. جب یہ چیز سامنے ہو تو پھر مسئلے حل ہو جاتے ہیں، پھر چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. سبحان اللہ. جملہ جو میں نے عرض کیا ابتداءً ہی کہ یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا کہ امین امانات خواجہ معصوم، اللہ. سبحان اللہ. عکس صورت و سیرت خواجہ معصوم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلا جملہ، اس پر بہت جملے ہیں لیکن ذرا آگے بات بھی کرنی ہے.
تیسرا اللہ اللہ مرکزی مرکز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرکزی مرکز فیضان خواجہ معصوم. اللہ اللہ سبحان اللہ سب کو سلام، سب کو سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ سب کی محبتوں کو سلام، سب کی عقیدتوں کو سلام، سب کی محنتوں کو سلام، سب کی ارادتوں کو سلام، سبحان اللہ سب کی کوششوں کو سلام، سبحان اللہ سب کی کوششوں کو سلام. سبحان اللہ بھئی ہم باقی بعض حضرات کو یہی تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام. اب اس پر ایک دلیل دینے لگا ہوں اللہ اللہ اور بڑی نفیس سی، توجہ سے سننے والی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت تطہیر اتری نا جناب، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سبحان اللہ تطہیرا، یہ آیات اتری نا جناب، اس میں کوئی شک نہیں. نبی پاک علیہ السلام، میں پوری توجہ چاہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کو بلایا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، جناب امام حسن کو بلایا، جناب امام حسین کو بلایا، چادر کملی کے اندر لے لیے. اللہ اللہ سبحان اللہ لے کر کیا فرمائے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا کریم یہ میرے گھر والے ہیں. سنا ہے نا اتوں تک؟ اور اگلی گل ذرا سننا. بیلیاں سمجھ لیا وہ شاید ہی گھر والے ہیں، سبحان اللہ صرف یہی گھر والے نے. کیا مطلب؟ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات، سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے بارے میں کہ نہیں یہ تو گھر والے ہیں نہیں. وہ یار کیسی عجیب بات کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خیال ہے؟ ان کو چادر میں لے کر جب فرمایا، بڑی علمی اور پتہ نہیں کنی کنی اس پہ تقریریں ہیں، میں بڑے سادے لفظوں میں داتا حضور کے صدقے سے آپ کو سمجھانے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ ہم میں بے شمار حافظ قاری بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. چل کے 21ویں پارے کا آخری رکوع جہاں سے ختم ہو رہا ہے نا، وہاں سے پڑھنا شروع کرنا. 22واں پارہ شروع سے تلاوت کرنا اور پہلی 3 آیات پوری یہ 6-7 آیتیں پڑھ لینا. یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، تھوڑا سا ترجمہ مفہوماً کر دیتا ہوں، مسئلہ سمجھا دیتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. سمجھ آ گئی؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. سنیں ذرا. اللہ کریم کا قرآن، یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا سبحان اللہ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. سبحان اللہ سبحان اللہ یا نساء النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ ایک جگہ یہاں یہ لفظ ہے، آگے پھر 22واں پارہ شروع ہوا، 22واں پارہ پھر شروع، وہاں سے پھر آگے یا نساء النبی سبحان اللہ لستن کاحد من النساء. سبحان اللہ. یہ دو میں لفظ اشارات کر رہا ہوں اور آیت پوری. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ مفہوم بتا دیتا ہوں ورنہ اسی پہ پوری تقریر ہو جائے گی. حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائیں نا جناب، مکہ معظمہ میں ذرا ماحول اور سی ہیں، اتنے ذرا مرداں دا چنگا دبدبا آ گیا. ٹھیک ہے جناب، کسی نے کچھ خدا نہیں سی بالکل، جنہ نب گیا جس نے نب گیا چپ کر کے گھادا تو بیٹھا رہا. مدینہ منورہ میں ذرا ماحول اور تھا. جب سب نے دیکھا دیکھی ہے نا، پتہ چلا نا جناب کہ جناب یہ انصار جو ہیں ان کی بیویاں تو بحث کرتی ہیں، جھگڑتی ہیں، فرمائشیں کرتی ہیں، ڈیمانڈ کرتی ہیں. دیکھا دیکھی حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے بھی پروگرام بنایا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ساڈا خرچہ بڑھا دو، ہمارا خرچہ بڑھا دیں. یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، شان نزول. جب عرض کی نا جناب حضور علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے محبوب
اللہ اللہ سبحان اللہ اپنی ساری ازواج مطہرات کو بلاؤ. اللہ کل ازواج کا اگر تمہیں چاہیے دنیا کی دولت, اللہ خرچہ پانی کھلا اگر چاہیے, اللہ تریدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکم. سبحان اللہ آ جاؤ, جتنا مانگو گے دے دیں ہم, سبحان اللہ سبحان اللہ جتنا مانگو گی دے دوں گا, لیکن پھر اس کے بعد تمہارے میرے رستے جدا. اللہ اللہ اور سرحکن سراحا جمیلا, فرما پھر میں تم چھوڑ دے سکتا. لیکن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, فرمایا لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول یعنی حضور کی سنگت صحبت, سرکار کے عقد میں سرکار کے پاس رہنا ہے, تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, پھر یقین رکھو اللہ تہاڈے لئی بڑا بڑا اجر تیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے چلیں مفہوماً. آگے اللہ نے فرمایا بھئی یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, ساریاں مانگنیاں جیسا مانگ لیا تھا کیوں؟ نے فرمایا نہیں, تم ایسا نہیں کر سکتی. کیوں؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم کوئی عام عورتوں جیسی تھوڑی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کائنات میں عام اور عورتوں جیسی تو نہیں ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری نسبت کن سے ہے, سبحان اللہ. تمہیں پتا ہونا چاہیے تم کس کے عقد میں. اور آگے پھر اللہ نے فرمایا اپنے گھر ٹک کے بیٹھی رہو, زمانہ جاہلیت والی کوئی بات نہ کرو, نماز قائم کرو, سبحان اللہ زکوٰۃ ادا کرو, سبحان اللہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. سبحان اللہ. یہ اچھا یہاں رک کر پوچھوں گا, یہ جتنی بات ہو رہی ہے کن کی ہو رہی ہے؟ ازواج مطہرات. قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, تفسیر جڑے مسلک دی مرضی پڑھ لو, سبحان اللہ کھلا سبحان اللہ. لفظ موجود ہے قل لازواجک, قل لازواجک یا نساء النبی, 2 مرتبہ ہیں. تو یہ پورا مضمون کن کے بارے میں؟ حضور کے ازواج کے بارے میں, سبحان اللہ سرکار کی ازواج مطہرات کے بارے میں. سبحان اللہ. اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ آیت پچھلی 6 جن کے بارے میں آ رہی ہے, پچھلی آیت مضمون پورا جن کے بارے میں آ رہا ہے, مضمون کا اختتام بھی ان کے بارے میں ہی ہوگا نا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کے بارے میں ہوگا. تو جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم باقی عورتوں جیسی نہیں ہو, جن کو یہ کہا جا رہا ہے, جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر میں بیٹھی رہو, جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو, انہی کو ازواج مطہرات کو, حضور کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کی بیویوں, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے, ویطہرکم تطہیرا, اور اللہ تمہیں خوب پاک کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک سمجھ آ گئی کہ یہ کن کے بارے میں ہے؟ حضور کے ازواج کے بارے میں. سبحان اللہ. اصل گال حالت ہے میں اتنے پہنچے نہیں, یہ تو سمجھانے ابھی تو میں اس کی تمہید باندھ رہا ہوں نا, لیکن اس میں بڑا عقیدہ بڑے طریقے سے بڑی محبت کے انداز میں کلیئر کر رہا ہوں. جن کے بارے میں اللہ پہلا مضمون ہے, جن کے بارے میں ہے, تو تطہیر کا حکم اور شرف بھی ان کے لیے ہے. کیا مطلب کہ یہ سارے کا سارا مضمون اصلاً علمی زبان میں جو عبارت النص ہے, جو آیات کا نزول ہے, وہ خاص ہے حضور کے ازواج کے لیے. سبحان اللہ. جب آیت اتر گئی تو نبی پاک علیہ السلام نے, اب پھر دوہرا رہا ہوں, حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, امام حسن مجتبیٰ, امام حسین شہید کربلا, ان چاروں کو بلایا, چادر لی, فرمایا کہ جناب یہ ہیں ہی یہی, ازواج کو خارج کر دو, ازواج کو. اچھا یہاں رک کر بتا دوں کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کبھی سوچا آپ نے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں, علمی بات اور شاید پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو جائے نا, جب بیٹی کی شادی ہو جائے تو تمام تر معاملات جس گھر میں شادی ہو کے بیٹی جاتی ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں, ہے یا نہیں؟
تمام تر معاملات اس کے مطابق ہوتے ہیں. یہ اتنا بڑا اعزاز، یہ اتنا بڑا انعام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنا بڑا فضل، تطہیر کا حکم حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے کرم فرمایا. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب علی المرتضیٰ، امام حسنین کریمین، ان کو بلا کر چادر میں ڈال کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اس لیے فرمایا کہ کل کوئی شخص یہ نہ کہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کل کو شخص یہ نہ کہے، کل کو شخص اٹھ کر یہ نہ کہے کہ سیدہ کی تو شادی ہو گئی، وہ علی کے گھر میں چلی گئی، حضرت ابو طالب کے گھر میں چلی گئی، اس طہارت والے حکم میں فاطمہ شامل نہیں ہے. سرکار نے بلا کر شامل کر دیا. سبحان اللہ. بات کی سمجھ آئی؟ عقدہ حل ہوا، سبحان اللہ. عقدہ حل ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے اہتمام فرمایا. بیلیاں جن کے لیے اصلاً آیت تھی انہوں نے کر دی. اب یہ بات میں نے بڑی نفیس کے سمجھانا کیا چاہتا ہوں، تو سمجھ آئی ہے کوئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ، والوں کی باتوں کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، سبحان اللہ. اس کی نظر وہاں تک نہیں جا سکتا. اب راہ اعتدال کیا ہوا، وسطیت کیا ہوئی، بیلنس نوے کیا ہوا، میانہ روی کیا ہوا کہ سبحان اللہ علی ایسے کہ ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں، سبحان اللہ. سیدہ ایسی کہ ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں، سبحان حسن اللہ. و حسین و مجتبیٰ ایسے کہ ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں. سبحان اللہ. لیکن میرا جملہ یاد رکھنا، اس پر بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اس کے اوپر میں نے بڑے مسئلے حل کیے بڑی جگہوں پر. جملہ یاد رکھیں، اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کا مطلب صحابہ سے بغض نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جملہ یاد رکھیں، اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کا مطلب صحابہ سے بغض نہیں، اور صحابہ کے فضائل بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت سے بغض ہے. میانہ روی کا رستہ کیا ہے کہ جب ابو بکر کی بات کرو نا، جب صدیق کی بات کرو امت کو لگے صدیق جیسا کوئی نہیں، جب عمر کی بات کرو پتہ چلے حضور کی امت میں علی جیسا کوئی نہیں، عثمان کی بات کرو سرکار کی نسبت سے پتہ چلے عثمان جیسا کوئی نہیں، جب علی کی بات کرو تو پتہ چلے علی جیسا کائنات. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کے مت کھڑا کرو، بے شک. ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کے مت کھڑا. تو بھئی اگر تمہیں بھی وہ ذرہ مل گیا ہے تو اڈی بھی روٹی روزی اگر چل پئی ہے تو انوی کو ذرہ لب پیا سرکار کی نسبت دے نال، تو یار گھر والے نو گھروں تے نہ کڈو نا یار، خدا دا. یہ ساری بات پوری تمہید میں نے صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اور اصلاح کی نیت سے کی ہے. بات سمجھ گئے؟ دلوں کو کشادہ رکھیں، سوچوں کو کشادہ رکھیں، دلوں کو کشادہ رکھیں، سوچوں کو کشادہ رکھیں، سینے سے لگانا سیکھیں، دوسرے کو قبول کرنا سیکھیں، دوسرے کو احترام دینا سیکھیں. جملہ یاد رکھیں داتا علی اجویری کے قدموں کی برکت سے، دوسرے کو عزت دینے سے کبھی عزت کم نہیں ہوتی، دوسرے کو عزت دینے سے کبھی عزت کم نہیں ہوتی. یہ ایک حسب حال بات جو ہے وہ میں نے عرض کی ہے، اور میرا ظاہر میں اپنی طبیعت کے حساب سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس بات میں کلیئر کروں. جو وقت ان کاموں میں لگانا ہے سمجھ اسے اللہ کی صدا میں لگا.
کیا خیال ہے؟ اسے اللہ ہوگی. اور باقی رہی یہ بات کہ جناب کون قریب ہے اور کون دور ہے. اللہ اللہ کون قریب ہے اور کون دور ہے. یہ قربت اور دوری والا معاملہ تو ایسا ہے کہ جو کبھی حل ہو سکتا ہے. اللہ یہ تو کبھی حل ہو سکتا ہی نہیں. آئیے یہ حل کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا قرب اپنے محبوب کے ساتھ اختیار فرمایا. سبحان اللہ. کائنات میں کوئی اس قرب کی انتہا کو نہیں سمجھ سکتا. کوئی نہیں سمجھ سکتا. سمجھ آ گئی. اور اسلوب یہ ملا ہے کہ کون کس کی نگاہ میں کتنا قریب ہے. میں نے بڑی مدت پہلے ایک شعر پڑھا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. نگاہ کم سے کسی کو نہ دیکھ اے فراز. اللہ پتہ نہیں فراز دا ہے بھی یا نہیں، بہرحال اللہ والا. نگاہ کم سے نہ دیکھ کسی کا اے فراز، شاید کہ اس کریم کو تو ہے یہ وہ پسند. اللہ اللہ شاید کہ اس کریم کو تو ہے یہ وہ. ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک شخص بڑی دور سے آیا ہے زیارت کے لیے. بڑی مدت بعد آیا. اس نے دیکھا کہ خادم جو ہے وہ پاؤں دبا رہا ہے، ایک خادم جو ہے وہ پانی پلا رہا ہے. وہ اس مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سبحان اللہ. شیخ نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی، دیر تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ میں دیکھ کر میری آنکھوں میں اس لیے آنسو آ گئے ہیں کہ یہ خادم کتنا خوش نصیب ہے. ہر وقت آپ کا دیدار کرتا ہے، ہر وقت آپ کی خدمت کرتا ہے، ہر وقت آپ کی باتیں سنتا ہے، ہر وقت آپ کی ملفوظ سنتا ہے، ہر وقت آپ کی خدمت میں دیدار میں لگا رہتا ہے. میں کتنا بد نصیب ہوں، بڑی مدت کے بعد آیا ہوں. بڑی مدت کے بعد آیا ہوں. شیخ نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا. فرمایا بے لیا کچھ قریب رہ کے بھی دور ہوتے ہیں، کچھ دور رہ کے بھی قریب. دلیل بھی دے دوں، اس فکر پر ایک دلیل بھی دے دوں دو جملوں میں. ابو لہب ابو جہل قریب رہ کے بھی دور رہا. سبحان اللہ. ابو لہب ابو جہل قریب رہ کے بھی دور رہا، وہ ویسے کرنی دور رہ کے بھی قریب. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دلیل ہے نا اس کی بڑی سا. تو قرب کے معیارات جو ہیں نا وہ بڑے نرالے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا قرب اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا. سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ نے اس قرب کو بیان کیا ہے. سبحان اللہ. لیکن اس انداز کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ کوئی مفسر اس کو سمجھ نہیں سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا. توجہ ہے جناب. سبحان اللہ. اب میں وہ بہت ساری چیزیں قراس کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حریم قدس میں جب جا پہنچے، وہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی جب حاضری ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، خود بیان فرما رہا ہے. ترجمہ سنیں. ثم دنا، پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے قریب ہوئے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف اشارات میں. سبحان اللہ. ثم دنا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے قریب ہوئے. فتد اللہ، پھر اللہ رب العزت کی ذات اپنے محبوب کے قریب ہوئی. اللہ اللہ سبحان اللہ. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا مزید. دنا فتد اللہ، عربی زبان کا یہ قانون ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. جب کسی کلمے میں حرف زیادہ ہو جائیں تو معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے. حرف زیادہ ہو جائیں تو میننگز اور معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے. دنا میں لفظ کم ہے، تدلا میں لفظ زیادہ ہے. اللہ اللہ کیونکہ محفل عرفان ہے. سبحان اللہ. اور پچھلی تقریر کو یاد رکھتے ہوئے اصحاب نظر موجود ہیں. اللہ اصحاب نظر موجود ہیں
اور ہم صاحب نظر کی نظر میں ہیں. سبحان اللہ اللہ صاحب نظر کی، اب ذرا تھوڑی دیر یہ میری بات سن لیں، اس کے بعد پھر ہیں ہم صاحب نظر کی نظر میں ہیں، ان کی توجہ میں ہیں. اس لیے ذرا بات سمجھنے کی کوشش کریں. ثم دنا فتد اللہ، نبی پاک علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب میرے قریب ہوا، اللہ اللہ میرا محبوب میرے قریب ہوا. پھر اللہ فرماتا ہے پھر میں اپنے محبوب کے قریب ہوا. سبحان اللہ. میں تمثیل سے تو بیان نہیں کر سکتا. اللہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. بلا تمثیل سمجھاتا ہوں، بلا تمثیل، اس کو اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، کیونکہ مثالیں ہوتی کام کو سمجھانے کے لیے. توجہ ہے آپ کی جناب؟ سبحان اللہ. صرف تھوڑے سے لمحات میں آپ سے بات کر کے اجازت چاہوں گا. آپ ایک شخص سے، کسی سے، آپ کا وہ بیٹا ہے، آپ کی وہ بہن ہے، آپ کی وہ بیوی ہے، آپ کا وہ دوست ہے، آپ کا وہ مرشد ہے، کوئی بھی ہے جس سے آپ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، جس سے آپ ٹوٹ کر چاہتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. صرف یہی نہیں، میرے جملوں پہ دھیان دینا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں آ رہا ہوں، آپ اسے پیغام بھجواتے ہیں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے بہت مشتاق ہوں. سبحان اللہ کہہ دیں صرف زور سے. سبحان اللہ. اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بلا کر بھیجا کہ مالا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل جا میرے محبوب کے جا کے پیغام دے کہ اللہ تم سے ملنے کا مشتاق ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صدائے بوری شریف. اللہ 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 میں گناہگار نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری بات ختم ہونے تک جو ہے نا، اب صرف میری بات سنی جائے تاکہ میں بات کو تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. توجہ ہے جناب کی؟ ذرا توجہ رکھیے گا صرف. اور میں بہت ساری تفصیلی بات کو ایسے چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہوں، آپ اسے بلا کر بھیجیں یار میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، سمجھ آ گئی؟ اور پھر آپ اس کے تشریف لانے سے پہلے آپ اپنی بساط سے بڑھ کر، اپنی ہمت سے بڑھ کر اس کے استقبال کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اس کا انتظار کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے اس کے استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار ہیں. سمجھ آ گئی؟ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب میرا محبوب جس سے میں ملنا چاہتا ہوں وہ آ گیا ہے، وہ آنے لگا ہے، دروازہ کھلتا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ دنیا داری کی بات صرف سمجھانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس کا محبوب اس سے منزہ ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. جب وہ محبوب آپ کا آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اپنے بازو پھیلا لیتے ہیں، آپ آگے قدم اٹھا دیتے ہیں، وہ بھی لپک کر آگے آتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے. سمجھ آ گئی؟ بس اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب سنیں. ثم دنا، میرا محبوب قریب ہوا. فتد اللہ، اللہ فرماتا میں اپنے محبوب کے زیادہ قریب ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا مولا کتنا قریب ہوا؟ سبحان اللہ. اللہ کتنا قریب؟ اللہ. اللہ نے فرمایا فکان قاب قوسین. اب دنیا والوں کو سمجھانا تھا نا، اللہ. اب دنیا والوں کو سمجھانا تھا. رب نے دنیا داری کی دنیا کے حوالے سے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو جب دو قبیلے والے آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کا اعلان کرتے ہیں، تو جو ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے آتے ہیں. لوگوں کے سامنے آ کر قبیلے کا ایک سردار اپنی کمان اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے، دوسرا قبیلے کا سردار اپنی کمان دوسرے ہاتھ میں پکڑتا ہے. وہ دونوں سردار اپنی اپنی کمانوں کے کناروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ملا کر لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں، تاکہ ساری دنیا والوں کو، سارے قبیلے والوں کو پتہ چل جائے آج کے بعد ہم یک جان دو قالب ہیں. اللہ اللہ. آج کے بعد ہم کیا ہوگا؟ جو اس کا دوست وہ میرا، توجہ رکھنا جملوں میں، آج کے بعد جو اس کا وہ میرا، اللہ. جو اس کا محبوب وہ میرا محبوب، اللہ. جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن، جو اس کو پیارا وہ مجھے پیارا، جو اس کو پیارا نہیں وہ مجھے پیارا نہیں، جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں، سبحان اللہ. اللہ اللہ. اس کا نہیں وہ میرا نہیں. یہ سارے کا سارا اعلان ہو جاتا ہے. اچھا یہ دنیا میں تو
یہ مثال دی جاتی ہے کہ ان قوسین یعنی ان کمانوں کے کناروں کو ملا دیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کمان جو ہے وہ حصی چیز ہے جو نظر آنے والی ہے، محسوساتی چیز ہے، فزیکلی ورڈ میں دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ آپس میں مل گئی. فکان قاب قوسین تک تو سمجھ آ گئی. اللہ نے فرمایا میں اور اپنا محبوب جب ایک دوسرے کے قریب ہوئے، ثم دنا میرا محبوب میرے قریب ہوا، فتدلا پھر میں اپنے محبوب کے قریب ہوا، پھر ہم اتنے قریب ہوئے پھر ہم اتنے قریب ہوئے کہ گویا کہ ایسے سمجھ. اللہ فرمانا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میرا محبوب اور میں ایک دوسرے کے کتنے قریب ہوئے، ایک دوسرے کے کتنے محبوب، دونوں ایک دوسرے کے. میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، کہ نہیں محبوب و محب میں میرا تیرا. فتح اللہ، اللہ کا محبوب قریب ہوا، فتح اللہ پھر اللہ رب العزت کی ذات پھر اپنے محبوب کے قریب ہوئی اور اتنے قریب ہو گئے. فکان قاب قوسین، دو کمانوں کے ملنے کی مقدار جگہ آ گئی. اچھا اتنی تو سمجھ آ گئی. فرمایا اے نہ سمجھنا کہ اتنا ہوا، او ادنا اس سے بھی کم. اس سے کم، اس سے بھی کم. لے آؤ کوئی عقل لے کر آؤ، کوئی علم لے کر آؤ، کوئی پیمانہ لے کر آؤ، کوئی سٹینڈرڈ لے کر آؤ، کوئی چیز سمجھنے والی، کوئی دیکھنے والی، کوئی پرکھنے والی، کوئی دیکھنے والی کہیں سے لے کر. تم لا سکتے ہی نہیں، تم بنا سکتے ہی نہیں. اس لیے تو کہا گیا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو. او ادنا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اور فرمایا میری عطاؤں کا سلسلہ تو شروع وہاں سے ہوا. میری جو خاص عطا ہے وہ اس مقام پر میں نے وہاں سے تو اپنے محبوب کو دینا شروع کیا. سبحان اللہ. فاوحا الی عبدہ، فرمایا اتنی قرب کی منزل پا کر، اتنی نزدیکی پا کر، اتنا قریب آ کر بھی میرا محبوب اپنی شان ابدیت کے ساتھ رہا. سبحان اللہ. میرا محبوب اتنی قرب کی منازل میں آ کر بھی شان ابدیت میں رہا. نفیس اور لطیف سا جملہ سمجھنے کے لیے، توجہ کرنے کے لیے. بھئی اگر تمہیں نواز دیا جائے، اگر بڑیاں کریمہ اگر تو کو دے ہی چھڑیا ہے، محبوب کی سنت یہ ہے کہ مقام ابدیت میں رہو. کیا مطلب؟ تم جہاں بھی چلے جاؤ اپنی اوقات میں رہو. میرے محبوب کی شان یہ ہے، اس مقام قرب پر، اس مقام دنا فتح اللہ پر، اس مقام قاب قوسین پر، اس مقام قاب قوسین او ادنا پر جا کر بھی میرے محبوب کی اعلیٰ ترین شان یہ ہے کہ میرا محبوب اس وقت بھی ابدیت. یہ ہے کمال، یہ ہے اعجاز، یہ ہے شان، یہ ہے وہ قصیدہ، یہ ہے وہ تعریف جو اللہ نے اپنے محبوب کی خاص کی. سبحان اللہ. ایک اور ذرا توجہ چاہوں گا، ایک اور توجہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے ابتدا میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، اپنے بندہ خاص کو. یہاں فرمایا فاوحا الی عبدہ. اس قرب کی منازل پہ کس کا ذکر کیا؟ عبدہ. کیا مطلب؟ اے تو کو لکھا نہ پوے کہ جو ذات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئی وہ عبد کوئی اور ہے، اور مقام دنا فتح اللہ پہ آنے والا عبد کوئی اور ہے. سبحان اللہ. وہ بیلیاں بھی کنفیوز کیتا نا کہ جناب اس میں ذکر جبریل کا ہے، اس میں ذکر سرکار. فرمایا نا، جو ہستی، جس ہستی کو ام ہانی کے گھر، حتیم کعبہ کے گھر میں وہاں پر سوئے ہوئے جس عبد کو اٹھایا گیا،
جس عبد کو جگایا گیا، جس عبد کو دولہا بنایا گیا، جس کو براق پہ بٹھایا گیا، جس کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا گیا، جس کو سارے نبیوں کا امام بنایا گیا، جس کو پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک اٹھایا گیا، جس کو سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا، اس کے بعد جبریل رستے میں جس سے چھڑوایا گیا، اور وہاں سے ہونے کے بعد جسے مقام دنا فتح اللہ پر فائز کیا گیا، جس کو اس سے اور ادنا کی منزل پہ فائز کیا گیا، جس کو مقام کعبہ قوسین تک پہنچایا گیا، جو عبد مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آیا، اللہ کے مقام دنا فتح اللہ پر آنے والا بھی وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کوئی اور عبد نہیں ہے، وہی ہے۔ سبحان اللہ اور کمال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی میرا محبوب اپنی شان کے ساتھ مقام ابدیت پہ فائز ہے، مقام ابدیت پہ فائز ہے۔ اور سے ادب کیا ملا؟ تصوف اور اہل عرفان کی مجلس ہے نا، مایا جتنا بھی ہو جائے بابا میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جنید بغدادی کے ماموں ہیں، مرشد بھی ہیں، حضرت جنید بغدادی کے مرشد بھی ہیں اور آپ کے ماموں جان بھی ہیں۔ ایک دن کچھ دوستوں نے حضرت سری سختی سے پوچھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، حضور اجازت ہے آپ نے جو ٹائم فرمایا وہ پورا ہو گیا؟ اچھا ویسے میں اپنے ذوق کے مطابق آنا تھی، میرا ایک لگے جو میں تقریر آنا تھی شروع کرتا پہ اپنی جگہ پہ پہنچنے لگا، سمجھ آ گئی؟ کیونکہ میں بیٹھا ہوں جو سوچ رہا تھا نا، میں وہاں تک پہنچا نہیں۔ میں اس پورے منظر کو جب دماغ میں لاتا ہوں نا، یقین جانی پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو سمجھ آئے۔ عرش کی عقل، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ کیوں بھائی کیوں؟ جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ تھوڑی سی تشریح کر دوں، پھر زیادہ سمجھ آسمان کو ناز کہ میں بڑا اونچا ہوں، آسمان کو ناز کہ میں بڑا اونچا ہوں، سمجھ آ گئی؟ عرش کو ناز، میرا کیا مقام ہے کہ اللہ رب العزت کی خصوصی تجلی میرے اوپر ہے، سمجھ آ گئی؟ وہ اپنی اپنی جگہ ہے، اپنی اپنی جگہ ہے، اپنی اپنی جگہ سارے بڑے چوڑے پھلے، سمجھ آ گئی؟ ساڈی کیا بات ہے، ساڈی کیا کہنا ہے۔ تو پھر جدوں آقا دو جہاں دی واری آئی نا جناب، سمجھ آ گئی؟ حرم بھی نیچے، اہل حرم بھی نیچے ہیں، آسمان بھی نیچے، پہلا آسمان بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، ساتواں بھی، سارے کا سارا نیچے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے اور عرش اولا بھی نیچے۔ کیا خیال ہے؟ نبی پاک علیہ السلام جب گزرتے ہوں گے نا، پہلے آسمان پہ دوسرے سے جناب دیکھتے تھے، سمجھ آ گئی؟ وہ جو منظر تھا نا وہ سب کا ہے، کیا مطلب؟ ہر شے کی توجہ اس طرف ہے، محبوب جانتا کدھر پہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج پرواز تو دیکھیں ذرا، سبحان اللہ، آج سپیڈ تو دیکھیں، آج اڑان تو دیکھیں، آج محبوب کا جانا تو دیکھیں، آج محبوب کے جلوے تو دیکھیں، آج محبوب کی کیفیت و منظر تو دیکھیں۔ یہ سارا منظر امام اہل سنت نے جب دیکھا، انہوں نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، سبحان اللہ، جانے مراد اب کدھر آئے
مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. اور آگے اس کی تشریح کر دی. عرش پہ تازہ چھیڑ امام کے تخیل پہ غور. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفا دھوم دھام. اللہ اللہ پورا جہان ہے عرش ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفا دھوم دھام. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. سبحان اللہ. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. کان جدھر جبریل کو نہ پوچھو ابھی حضور دی گل کرنا. بھائی دیکھیں نا جبریل 70,000 فرشتے لے کر, اسرائیل 70,000 فرشتہ لے کر, میکائیل 70,000 فرشتہ لے کر, اسرافیل 70,000 فرشتہ لے کر نبی کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک صف باندھے سارے کے سارے نبی اور رسول مسجد اقصی میں ہیں. تمام فرشتے صف باندھے نبی کے استقبال کے لیے. عرش کو سجایا گیا, جنت کو سنوارا گیا, اور تو اور صحیح اس کائنات کا بنانے والا خالق کے کائنات خود اپنے محبوب کے انتظار میں. لگائیے تیری ہی داستان ہے. آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں آج خیر ہے کی ہویا. ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں, حکم ملا بھائی چل بھائی تو چوتھے آسمان پر, چل بھائی تو تیسرے آسمان پر, چلو بھی سارے مسجد اقصی پر. سمجھ آ گئی وہاں چل کے میرے محبوب کے رسول یار چکر کی ہے, معاملہ کی ہے. کان جدھر اللہ جنت کو کہا چل بھائی سنوار دو اس کو, سمجھ ساری چیزیں سیٹ کر دو, ہر چیز حوروں غلمان کو سمجھ. خیر ایک ہی معاملہ. کان جدھر اللہ اللہ تھک پا تم بس کر دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, صدا بخاری شریف. اللہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفا دھوم دھام. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. ابو بکر سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ. فرمایا اور کچھ نہیں چاہیے حضور کی توجہ سے. سبحان اللہ. عمر سے پوچھو, عثمان سے پوچھو, علی اور مرتضیٰ سے پوچھو, حضور کے صحابہ اہل بیت سب سے پوچھو, سیدی غوث پاک سے پوچھو, جنید بغدادی سے پوچھو, حضرت خواجہ حسن بصری سے پوچھو, حضور سیدی غوث پاک سے پوچھو, حضرت داتاری اجمیری سے پوچھو, خواجہ اجمیری سے پوچھو, پیر میر علی شاہ سے پوچھو, خواجہ معصوم سے پوچھو. فرمایا مقصد کیا؟ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. اللہ رب العزت فرماتا میں اپنے محبوب کے قریب ہوں. سبحان اللہ. اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا. او ادنا اد تو بھی کام سبحان اللہ. لے آؤ دنیا کا کوئی پیمانہ جڑا ناپ لو. سبحان اللہ. اس وقت اللہ نے فرمایا فاوحا
इला अब्दुल अल्लाह के नहीं फरमाता फिर उस वक्त मैंने अपने महबूब पर वही की। सुभान अल्लाह। इसका सादा मतलब मैं आपको बता दूं, अल्लाह फरमाता है फिर उस वक्त मैं अपने महबूब नो खजाने खास दिते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उस टाइम पे मैंने अपने महबूब को खास तोहफे दिए। मोला की दिता? सुभान अल्लाह। मोला की दिता? ते कितना दिता? पूछने वाली बात है ना। मोला करीम तूने क्या दिया और कितना दिया? फरमाया मां तानू की लगी? अल्लाह 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 अल्लाह। तानू की लगी? जो मैं देता। ये मतलब तर्जुमा उठा कर दे। अल्लाह फरमाते उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर वही फरमाई जो वही फरमाई। माँ वहां में वहां में क़यामत तक इस इबाहम को कोई दूर नहीं कर सकता। अच्छा जब कोई किसी दूसरे को कोई तोहफा दे रहा हो ना, अगर कोई तीसरा मौजूद हो तो वो बता देता है। जब कोई तीसरा मौजूद हो विटनेस के तौर पर वो देख रहा हो तो बता सकता है यार कोई लिफाफे कुछ हैगी सी है या फलानी चीज हैगी सी। क्या ख्याल है? मस्जिद हराम से सिदरतुल मुंतहा तक थे जिब्रील। अब जिब्रील भी रह गए रास्ते में, वहां सिर्फ महबूब और मुहिब और ये दोनों तरफ से है। उस खास कैफियत में अल्लाह महबूब है, हुजूर मुहिब है। अल्लाह महबूब है, हुजूर मुहिब है और अल्लाह मुहिब है, हुजूर महबूब है। सुभान अल्लाह। हाँ, दोनों तरफ से है। समझ आ? वहां इन दोनों के अलावा कोई है ही नहीं। सुभान अल्लाह। मैं तो हैरान होना 14वीं सदी का मौलवी जिहड़ा वो पता नहीं किवें तोलन लग पैंदा। क्या ख्याल है? वो कैसे तोलने लग जाता है, कैसे नापने लग जाता है, कैसे बताने लग जाता है? भाई वहां तो जिब्रील भी नहीं है, वहां तो जिब्रील भी नहीं जो ये बता सके कि क्या मिला, कितना मिला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसको जो मिला, जितना मिला, ये तो आगे अता की बात है ना। सुभान अल्लाह। बढ़ती है कौनैन में। सुभान अल्लाह। हाँ, एक ऐलान अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए करा दिया कि महबूब चल के लोगों को दस दे, लोगों को जाके बता दे, ऐलान कर दे भाई हकीकी देने वाला है अल्लाह की जात। सुभान अल्लाह। जुमलों पे ध्यान देना, हकीकी देने वाली जात है अल्लाह, वो देता है सिर्फ मुझे। सुभान अल्लाह। ये जुमला मैं अर्ज कर रहा हूँ दाता हुजूर के कदमों की, वो देता है सिर्फ मुझे। आगे जिसको जो मिलता है मेरे सदके मेरे वसीले से। सुभान अल्लाह। बामे को मन्ने तो बामे नाम भाई यार देखो ना, औलादा भी तो खराब हो जाती है ना, मुरीद भी तो खराब हो जाते ना, खलीफे भी खराब हो जाते हैं। की ख्याल है? वो कहते जनाब मैं इतनी मेहनत की तो कुछ भी नहीं किया, तेरे पास जो है तेरे शेख की तवज्जो से। सुभान अल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत जुनैद बगदादी के मामू, ठीक है जनाब, मामू भी हैं और मुर्शिद भी हैं। हज़रत सिद्दीक़ सख्ती से कुछ उनके मुरीदों ने पूछा कि जनाब ये दसो कदी मुरीद भी अपने पीर नालों वध जांदा? कभी मुरीद भी इस जुमले इस बात में बहुत बड़ी बातें हैं, तवज्जो करने की काबिल है। कभी मुरीद भी अपने शेख से बढ़ जाता है। हज़रत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ, जैसे जुनैद मुझसे बढ़ गया, जैसे जुनैद। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जब मैं गल सुनी ना तो मैं नहीं समझा आप भी कुछ है, आप भी कुछ है, सुन जो लिया, पता जो चल गया। हज़रत जुनैद बगदादी को उनके साथ जो पीर भाइयों ने कहा कि जनाब तुसी भी को थोड़ी कदी कदार कोई मेहरबानी फरमाया करो, कोई दर्स देता करो, कोई वाज़ नसीहत फरमाया करो। हमारे नाम है क्यों करो, मैं नहीं करता, जो भी वजह थी मना कर दिया। एक दिन हज़रत सिद्दीक़ सख्ती जो आपके मामू में हैं, आपके मुर्शिद भी हैं, उन्होंने भी फरमाया कि जुनैद लोगों को समझाया कर, बात किया कर, वाज किया कर, ताकि लोगों को नफा मिले। और चूंकि सुने सी ना कि पीर दी भी नहीं मनी, मैं नहीं करता। बात हुजूर दाता साहब ने कशफुल माजिद में लिखी। आप फरमा जो चुके सन मुरीद पीर नालों कई दफा बढ़ जाता, जिवें जुनैद वध गया। फरमा मैं तो नहीं करता, रिजेक्ट कर दे। अब अगली बात सुनिए,
حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ایک رات میں سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے خواب میں تشریف سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنید جنید اٹھ لوگوں کو باز کیا کر. اللہ اللہ. فرماتے ہیں جب میں نیند سے بیدار ہوا تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خادم بھیجا ہوا تھا جو میرے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا. اللہ 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 جو اللہ. میرے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا. میں جیسے ہی اٹھا تو میرے مرشد میرے ماموں سری سختی کے خادم نے مجھے کہا کہ حضرت سری سختی آپ کو یاد کر رہے ہیں. وضو کی تو بچ گئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں. توجہ ہے نا اصل پر. اللہ اللہ. فرماتے ہیں جب میں پہنچا اپنے شیخ کی بارگاہ میں تو میرے شیخ نے کہا جنید تجھے تیرے پیر بھائیوں نے کہا تو پھر بھی نہیں منیا. میں بھی تینوں کیا پھر بھی نہیں منیا. ہن تے حضور فرما دیتا ہن تے کیا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گہری بات سمجھنے کی کوشش کرو. توجہ کرو. دماغ میں کیا کہ بھائی میرے پیر نے کیا چھڑیا کہ مرید بات جاندا تو اب بات یہاں تک جا پہنچی. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دن بعد چند دن بعد اکیلے میں حضرت سری سختی سے پوچھا کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے حضور نے حکم دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواب تو جنید بغدادی کو آئی. خواب تو حضرت جنید بغدادی کو آئی. خواب سے اٹھے تو خادم کھڑا تھا بلانے کے لیے اور شیخ کی طرف سے پیغام مل گیا. گویا کہ شیخ کو بھی پتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا. اب سننا ذرا. حضرت سری سختی فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں گم تھا. میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں گم تھا تو اللہ نے مجھے فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے مجھے فرمایا کہ سری سختی میں نے اپنے محبوب کو کہہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اپنے محبوب نبی پاک علیہ السلام کو یہ کہہ دیا ہے کہ جنید کو کہہ دو کہ وہ بیان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے دماغ میں جو خمار تھا نا سبحان اللہ اللہ. نکل گیا. کیا مطلب جنید تو کہاں کی بات کرتا ہے. تو کیا سوچتا ہے. تو جہاں بھی چلا جائے تو جہاں بھی چلا جائے تجھے جو کچھ بھی عطا ہو تجھے جتنا بھی عطا ہو تجھے جہاں بھی عطا ہو وہ ہوتا سارا کا سارا تیرے شیخ کی تیرے شیخ کی تو. پھر شیخ نے کیوں فرمایا. ہاں یہ بھی ہے. پھر شیخ کیوں فرمایا کہ جناب مرید کدی پیر تو بد جاندہ جی جنید میں صرف حوصلہ تھوڑا حوصلہ دینے لگی. کی خیال جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ یار تو میرے نال بھی بڑا نکلے پتر بڑا تھوڑا ہو جانا. پیو تو پیو ہے. کیا خیال ہے. باپ تو باپ ہے نا. وہ صرف حوصلہ افزائی کے لیے صرف تھپکی دینے کے لیے صرف جرت دینے کے لیے صرف ہمت بڑھانے کے لیے کہا ہے. لیکن بیٹے کو بیٹا رہنا چاہیے مرید کو مرید رہنا چاہیے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ سے یہ بات سمجھ میں آئی نا. سمجھ آ گئی کہ جہاں بھی پہنچ جائے 2 باتیں سمجھ آ گئی. ایک تو اپنی جگہ پر رہے. دوسرا جہاں بھی پہنچ جائے یہ یقین رکھے کہ جو کچھ ملا ہے شیخ کی توجہ سے ملا. اور آخری جملہ یہ تو باہر دیں تو تین اتنا لب پیا. تو باہر دیں تین اتنا لب پیا کہ گھر دین اللہ معروم رکھ سی. بڑی دلچسپ بات سارا لائیو بھی جا رہا ہے ریکارڈ پر ہے. میں کو 2 سال پہلے پڑھن والے سن نا دنیا دار ہیں خطیب کو لیڈی وڈی گڈی کیویں آ گئی. اچھا اور جواب بتیرے سن. میں کہ تو جدو داتا صاحب سائیکل تے آندا سی اج تو پراڈو تے آنا تے تو کہنا مینوں داتا صاحب دتی. اللہ اللہ
سائیکل تے آندا سی تے تینوں اللہ تعالیٰ گڈی دے دیتی تو کتھوں لئی؟ تو کہنا مینوں داتا صاحب دیتی تو داتا صاحب دا ٹھیکیدار ہے؟ جے تینوں داتا صاحب دے سکدے تے خطیب نہ نہیں دے سکدے؟ تو تینوں دے سکدے نے، سمجھ آ گئی؟ جڑا ہفتے چ ایک واری آنا، روزانہ ایک واری آنا، تو جڑا 5 واری آندا دن 5 دفعہ آندا، سمجھ آ گئی؟ جنہوں داتا حضور نے اپنے توجہ نال اپنا مسلح عطا کیتا انہوں نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ یہ بات بھی سمجھنے کے لیے ہے کہ تجھے اللہ نے اگر اتنا کرم کر دیا ہے، تیرے شیخ نے تجھ پر توجہ کی ہے، تیری دنیا بھی بن گئی، تیرے دین بھی بن گیا، سارا تیرا کام سیدھا ہو گیا، تو یار گھر والے یار باہر دے گھر پھر کمال ہی ہو گیا ہونا۔ جذبے کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اس سینیریو میں سمجھنا چاہیے، جو کچھ کہا سنا اللہ قبول فرمائے، جو کہنے میں خطا ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، اور جو ہمیں حق سمجھ کر اسے قبول کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے۔